بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ وہ سب کچھ پہلے ہی پلان کر چکا تھا۔ وہ صرف مہریش کے ماننے کا انتظار کر رہا تھا اور آج اس نے مہریش کو منا لیا تھا۔ وہ اس سے ملنے والی تھی اور وہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے بعد مہریش کسی کو شکل نہیں دکھا پائے گی۔ وہ ایسی زندگی سے وہ موت کو گلے لگانا بہتر سمجھے گی۔ ریحان اس سے شادی کرے گا ایسا تو اب ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کی بس یہی خواہش تھی کہ وہ اسے حاصل کرے۔ وہ اس کی خوبصورتی پر اپنا نام لکھنا چاہتا تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ ریحان پر ہاتھ اٹھانے والے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ جی لو اپنی زندگی مہریش جہانگیر شاہ، آج کی یہ رات تمہاری زندگی کی آخری پرسکون رات ہوگی، کیونکہ اس کے بعد تم دنیا سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ تم اپنی ہی شکل آئینے میں نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اس طرح سے ریحان برباد کرے گا تمہیں۔ جو تھپڑ تم نے میرے منہ پر مارا ہے، اس تھپڑ کی گونج تمہیں ساری زندگی سنائی دیتی رہے گی۔ تم پل پل اپنی اس غلطی کے لیے پچھتاؤ گی کہ تم نے کس پر ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن افسوس کہ اب یہ غلطی تم سدھار نہیں سکتی، کیونکہ ریحان ایک ہی بار فیصلہ کرتا ہے اور اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں تمہاری ہستی کا غرور مٹا دوں گا۔ تم کبھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بے حد غصے سے خود کو گھور رہا تھا، جیسے آئینے میں اس کا اپنا نہیں بلکہ مہریش کا عکس ہو۔ وہ آج بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ دامیش کے آنے میں بس تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ساڑی پسند ہے یا نہیں، لیکن اس نے پہن لی تھی۔ اس نے آج خود بھی پہلی بار ساڑی پہنی تھی، وہ بھی صرف اور صرف دامیش کے لیے، کیونکہ اس کے کپڑوں میں یہ لباس بھی کافی زیادہ تعداد میں شامل تھا۔ اسی لیے اسے لگا کہ شاید دامیش کو یہ لباس پسند ہوگا، تبھی تو وہ اس کے لیے خرید کر لایا تھا۔ اسے ساڑی پہنتے ہوئے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ یہ اس کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، لیکن دادی نے اس کی کافی ساری مدد کی تھی۔ دادی نے ہی اسے سمجھایا تھا کہ وہ دامیش کے لیے تیار ہو، اسے اپنی طرف متوجہ کرے، اسے ہر طریقے سے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار رہے۔ پریا کے لیے یہ سب کچھ کرنا مشکل تھا۔ یہ کرتے ہوئے پریا کو خود بھی بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کرنا مشکل تھا، لیکن دامیش کی محبت میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ دامیش کا فیورٹ کلر ریڈ ہے، کیونکہ اس کے سارے لباس میں یہ کلر کہیں نہ کہیں شامل تھا۔ اس نے جان بوجھ کر سرخ رنگ کی ساڑی نکالی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یوں تیار ہو کر بیٹھنا اس پر کیا اثر کرے گا، یا وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ بس دادی نے کہہ دیا کہ اسے کسی بھی طرح اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی ہے، تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ اب انکار کی گنجائش تھی ہی نہیں۔ اسے کیسے بھی دامیش کو اپنا بنانا تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے دادی کے بتائے گئے طریقے پر جیسے تیسے ساڑی پہن لی تھی۔ بڑے بڑے جھمکے جو اس کی جویلری میں شامل تھے پہن کر ہاتھوں پر ڈھیروں ساری چوڑیاں سجائی، جو اس کی کلائی کو بہت خوبصورت بنا گئی تھی۔ اپنی کلائیوں کو دیکھ کر وہ خود بھی بے اختیار مسکرا دی۔ پھر اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی، اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ دامیش کی شدتوں کو یاد کرتے ہوئے رات تو اس کی یہ چوڑیاں نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوں گی۔ اس کی کلائیوں پر اب بھی چوڑیوں کے ٹوٹنے کے نشانات موجود تھے، اور یہیں پر اس نے سوتے ہوئے دامیش شاہ کے لبوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ ہاں، وہ جاگتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ اس کی توہین تھی، لیکن اس کے سوئے ہوئے وجود کو محبت پاش نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کے سوئے ہوئے وجود کو اپنے بے حد قریب رکھتا تھا۔ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کے بال سہلاتا تھا۔ کتنی بار وہ چور انداز میں اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ چکی تھی، لیکن نہ جانے اس کے جاگتے ہوئے یہ محبت کہاں جا سوتی تھی۔ اس کی محبت کو یاد کرتے ہوئے وہ مسکرا کر اپنی ساڑی سنبھال کے نیچے چلی گئی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ پریا میری جان، ادھر آؤ، میں تمہاری نظر اتاروں۔ اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھ کر دادی نے بے اختیار پکارا۔
वो आहिस्ता आहिस्ता चलती इनके पास आ गई, जबकि इनकी बेसाख्ता तारीफ पर इसकी निगाह उठना भूल गई थी। आज दामिश तुमसे निगाह फेर नहीं पाएगा। मुझे यकीन है वो तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास ज़रूर दिलाएगा। मेरी बच्ची, मुझे यकीन है कि तुम मेरे दामिश की ज़िंदगी को खुशियों से भर दोगी। इसकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लाओगी जो वो कभी नहीं देख पाया। तुम इसे मुकम्मल कर दोगी। इसे अपने सीने से लगाते हुए वो इसे बहुत सारा प्यार करते हुए कह रही थी, जबकि परियां नज़र झुकाए बस इनकी दुआओं पर इंशाअल्लाह कह रही थी। दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं दामिश को इन सब यादों से बाहर निकाल सकूं, लेकिन मैं खुद भी तो इनकी ज़िंदगी में बुरी बनकर आई हूं। मैंने इनके जज्बात के साथ खेला है, इनके एहसासात की तौहीन की है, इनकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। तो बताएं, ऐसे इंसान पर भरोसा करना क्या आसान होगा? इनके लिए इसकी आंखों में आंसू आ गए थे, इसकी आंखों में नमी सी आ गई थी। मेरी बच्ची, वो तुम पर एतबार करेगा क्योंकि वो मोहब्बत करता है तुमसे। मोहब्बत में कहीं ना कहीं एतबार आ ही जाता है। इंसान पर कभी अपनी मोहब्बत को बुरा नहीं समझ पाता। ये मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें महबूब की गलतियां भी नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है जो हर जज्बे को अपनी लपेट में ले लेता है। क्या नफरत, क्या जिद, क्या जुनून, क्या दीवानगी, क्या नाराज़गी, इसके सामने सब घुटने टेक देते हैं। तुम्हारे पास मोहब्बत की ताकत है, वो तुम्हारे इश्क में पागल है। वो तुम्हें कब तक नज़रअंदाज कर सकेगा? एक ना एक दिन वो हार जाएगा तुम्हारे सामने। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब दामिशा खुद तुमसे अपनी मोहब्बत का, बेपनाह मोहब्बत का इजहार करेगा। वो खुद तुम्हें बताएगा कि तुम इसके लिए क्या हो। वो हर चीज़ भुला देगा, अपना हर जख्म, हर दर्द तुम्हारे सामने रख कर तुमसे ही मरहम लगवाएगा। तुम अपनी हिम्मत मत हारना। वो शोहर है तुम्हारा, इसकी हर बात को इसकी नाराज़गी समझकर भूल जाना। इसकी कोई भी दिल दुखा देने वाली हरकत को अपने दिल पर मत लेना। फिर देखना, अल्लाह तुम दोनों की ज़िंदगी में आसानी लाएगा। तुम खाना खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। वो इसे देखते हुए कहने लगी, अभी तक तो इन्होंने खुद भी डिनर नहीं किया था। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन आपको खाना खा लेना चाहिए। पता नहीं इनको आने में कितना वक्त लगेगा। आपने मेडिसिन भी नहीं ली है। वो इन्हें समझाते हुए बोली तो वो इनकार करने की कोशिश करने लगी। वो इनके इनकार को खाते में लाए बगैर ही इनके लिए खाना निकालने चली गई तो दादी मजीद जिद न कर सकी। रात के 11 बजे थे। वो इसका इंतज़ार करते करते थक गई थी। दादी अब तक जाग रही थी। इसने दादी को ज़बरदस्ती मेडिसिन भी दी ताकि वो आराम करें, लेकिन वो इसकी बात नहीं मान रही थी। दामिश का अब तक ना आना इन्हें भी परेशान कर गया था। वो रोज़ वक्त पर आ जाता था, लेकिन आज वो दोनों इसका इंतज़ार कर रही थी। दादी के सामने बैठी इसकी निगाहें दरवाजे पर थी। दादी, मेरी बात मानिए, आप सो जाएं। आपने मेडिसिन ली हुई हैं। आपका ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। प्लीज़ आप सो जाएं ताकि आपको थोड़ा सुकून मिले। मैं आपके पोते का इंतज़ार करूंगी। फिक्र न करें, मैं इन्हें भूखा हरगिज़ नहीं सुलाने वाली। दादी को परेशान देखकर इसने हल्के फुल्के लहजे में कहा तो दादी मुस्कुरा दी। मुझे यकीन है मेरी बच्ची, तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी। तुम तो पहले दिन से ही मुझे मेरे पोते के लिए पसंद आ गई थी, लेकिन मैं दामिश की पसंद नापसंद से वाकिफ नहीं थी। इसे कब कौन सी चीज़ पसंद आ जाए पता नहीं चलता, और कब कौन सी चीज़ से वो नफरत करने लगे अंदाज़ा लगाना आसान नहीं। मैंने बहुत चाहा कि दामिश के सामने अपनी पसंद का इजहार कर दूं और तुम्हें इज्जत से दामिश के निकाह में इस घर में ले आऊं, लेकिन इसके पहले ही दिन तुम्हारे साथ सद महरी ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं समझ गई थी कि वो कभी भी तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने अपने दिल की ये ख्वाहिश दिल में ही दबा ली। लेकिन फिर जब इसने ये बताया कि वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा है, यकीन जानो मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। लेकिन जिंदगी तो नाम है इम्तिहान का है। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे पोते की जिंदगी में कभी भी कोई खुशी आसानी से नहीं आई, तो फिर ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मुझे अल्लाह की पाक ज़ात से कोई गिला नहीं।
میں جانتی ہوں جس نے اس کے نصیب میں یہ تکلیف یہ درد کے دن لکھے ہیں وہی اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ پریا بھی مسکرائی۔ انشاءاللہ دادی ایسا ہی ہوگا، لیکن اب آپ یہاں سے اٹھیں اور اپنے کمرے میں چلیں۔ اب آپ مزید یہاں نہیں رک سکتی، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ انہیں زبردستی ہاتھ تھام کر اٹھاتے ہوئے کہنے لگی تو دادی ناچارہ دادی کو ماننا ہی پڑا۔ یہ لڑکی ان سے اپنی ہر ضد منوا لیتی تھی۔ دانش تو پھر ان کا پوتا تھا، وہ بھی مان جائے گا ایک نہ ایک دن، بس پریا کوشش کرے۔ وہ شروع سے ہی انہیں عزیز تھی، پہلے دن سے ہی وہ اس کے لیے بہت کچھ سوچنے لگی تھی، لیکن دانش کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کبھی یہ بات اس کے سامنے نہیں کی تھی، کیونکہ پریا کے وجود کے ساتھ اسے عجیب سی الجھن تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے نام پر غصہ ہو جاتا تھا۔ وہ اکثر انہیں بھی یہ کہتا تھا کہ وہ آپ کی لاڈلی ہے، مت بولا کریں کہ وہ بھی ایک ملازمہ ہے، ایک ملازمہ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دادی کے سامنے نہ جانے کیا کیا بولتا رہا اور آج خود اس کی محبت میں گرفتار تھا۔ جانتا تھا یہ نصیب کا لکھا ہے، نصیب میں کب کیا لکھ دیا جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے اس کے نصیب کے ساتھ پریا کا نصیب جوڑا تھا اور دادی کا یقین تھا جلد ہی وہ اپنے اس نصیب کو قبول کرے گا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ تمہیں بھی زیادہ دیر تک جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے یہ نالائق، میں خود بات کرتی ہوں اس سے، اس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے مجھے، مجال ہے جو میری کوئی بھی بات سن لے، ہمیشہ اپنی کرتا ہے۔ کیا تک بنتی ہے رات کے 11 بجے تک گھر سے غائب رہنا؟ یہ بھی جانتا ہے کہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بوڑھی دادی ہے، بیوی ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ جانے کہاں منہ مار رہا ہوگا۔ دادی نیند میں جانے سے پہلے کافی غصے سے بڑبڑا رہی تھی، جبکہ پریا ان کے پاس بیٹھی مسکرائے جا رہی تھی۔ دادی آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی مزید تھوڑی دیر انتظار کروں گی، اگر وہ نہیں آئے تو میں خود بھی سو جاؤں گی، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ وہ ان پر کمبل ٹھیک کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ ضرور انہیں کوئی نہ کوئی کام آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آ سکے۔ ہاں تو ضروری کام پڑ گیا ہے تو کم از کم فون اٹھا کر ہم گھر والوں کو بتائے تو صحیح۔ اتنی خوبصورت بیوی ہے، اس کے لیے سجتی سنورتی ہے، لیکن اس لڑکے کی لاپرواہیاں دیکھو۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو پریا کو ہنسی آ گئی۔ کتنے دن کے بعد اس نے دادی کا پرانا انداز دیکھا تھا، جسے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ دانش سے اس کی دادی بن چکی تھی اور پھر سے ان کی لاڈلی بن گئی تھی، اور یقیناً دانش کو پہلے یہ بات پسند نہیں تھی تو اب بھی نہیں ہونی تھی۔ جو بھی تھا ان کے لیے یہ بات بہت زیادہ اہم رکھتی تھی کہ دادی نے اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا اور اسے معاف کر کے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے اس وقت سچ میں ان کی ضرورت تھی۔ انتظار کر کر کے پریا اب تھک چکی تھی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا اور دانش کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے بار بار اس کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے فون ریسیو نہیں کیا۔ یقیناً انہیں کوئی بہت ضروری کام آ گیا ہوگا، ورنہ وہ اتنے لیٹ تو کبھی بھی نہیں آئے۔ مجھے ان کا انتظار کرنا چاہیے یا سو جانا چاہیے، پتہ نہیں آنے میں کتنا وقت اور لگے گا۔ وہ ساڑی کا پہلو سنبھالتی کبھی ادھر تو کبھی ادھر ٹہل رہی تھی۔ ملازمین آہستہ آہستہ اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ اسے بھی مزید یوں اکیلے باہر رکنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے کمرے میں جا کر اس کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ دانش آپ کہاں رہ گئے؟ آج اتنا لیٹ تو آپ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر دانش کے بارے میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اسے نیند آنے لگ گئی تھی۔ آخر وہ کتنی دیر اس کا انتظار کرتی؟ وہ تو فون بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی واٹس ایپ پر میسج کا جواب دے رہا تھا۔ اس نے بیٹھ کر انتظار کرنے کی خاطر آنکھیں موجھ لی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سو جائے گی۔ اس نے ابھی تک وہی اچھی ساڑی پہن رکھی تھی جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی، لیکن اس کے حسن کی تعریف کرنے والا تو نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔
اس نے رات واپس آنا بھی تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، اسی لیے تو دادی کو مزید انتظار کی زحمت سے دوچار کرنے سے بہتر انہیں میڈیسن دینا سمجھا۔ وہ بھی روز اس کی واپسی کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اچھا ہی ہوا تھا کہ وہ میڈیسن لے کر سو گئی تھی، ورنہ 1 بجے تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی تو ممکن تھا کہ وہ صبح کے وقت ہی واپس آئے، لیکن اسے کہیں نہ کہیں یہ یقین بھی تھا کہ وہ آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اس کے نام سے سجا اس کا حسن آج جیسے بے مول ہو گیا تھا۔ دادی نے کتنے مان سے اسے یہ ساڑی پہننے کے لیے کہا تھا، اسے تیار ہو کر دامیش کا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کا انتظار ہی رہ جائے گا، وہ آئے گا ہی نہیں۔ اسے دکھ تو بے حد ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اگر دامیش کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی تو وہ کیسے اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرتی؟ لیکن پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید ضرور تھی کہ آج نہیں تو کل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج اسے بہت زیادہ کام تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر واپس نہیں آ سکا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ گھر فون کر کے بتا دے گا اپنے دیر سے واپس آنے کے بارے میں، لیکن پریا کا بار بار آتا فون دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں کیا انہیں کچھ بھی بتانے کا۔ نہ جانے وہ کیوں چاہتا تھا کہ وہ اس کی واپسی کا انتظار کرے۔ وہ بنا اسے اپنی واپسی کے بارے میں کچھ بھی بتائے اپنے کام پر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ دادی اس سے خفا ہیں تو یقیناً وہ پریا سے بات نہیں کریں گی اور میڈیسن وقت پر لے کر سو جائیں گی۔ اس نے خود بھی تو صبح انہیں آتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس کا انتظار مت کریں، ممکن ہے کہ آج دیر ہو جائے۔ آج اس کی 3 بہت اہم میٹنگ تھی جو اس نے آج ہی اٹینڈ کرنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج جلدی گھر واپس نہ جا سکا، جبکہ بہت دنوں سے وہ ٹائم پر گھر چلا جاتا تھا۔ اس نے اپنا واٹس ایپ کھولا تو وہاں پر بے شمار میسیجز تھے۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی پریا کے لیے موبائل خریدا تھا، جس میں اس نے صرف اپنا ہی نمبر محفوظ کیا تھا، کیونکہ اس کا اپنا دل چاہتا تھا اس سے بات کرنے کا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اب تک اس کے فون پر ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا، لیکن آج اس کے فون پر بڑی رونق لگی تھی۔ پریا کے ان باکس میں بہت سارے میسیجز آئے تھے۔ کہاں رہ گئے دامیش؟ کب تک واپسی ہوگی؟ دادی پریشان ہو رہی ہیں۔ میں نے دادی کو میڈیسن دے کر سلا دیا ہے، آپ جلدی گھر آ جائیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ آپ کب تک فارغ ہوں گے؟ کب تک آ جائیں گے آپ؟ اس طرح کے بے شمار میسیجز ریڈ کرتے ہوئے اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس نے بار بار ان میسیجز کو پڑھا۔ یہ کتنا خوشگوار احساس تھا۔ کوئی اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، کوئی آس لگائے بیٹھا ہے۔ اس کا دل بہت خوش تھا۔ یہ سب کچھ پڑھتے ہوئے وہ اس کو نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ میسیج اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے اظہار کیوں کرے؟ اس کے جذبات کی توہین کی گئی تھی، اس کے جذبات کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ یہی تو تھے اس کے احساسات جن کو وہ بیچ چکی تھی، اس کا سودا کر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پریا کی کوئی نہ کوئی مجبوری تھی، ناصر صاحب کی حالت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر اس کی مجبوری تھی تو کیا وہ اس کے جذبات کا سودا کرے گی؟ وہ اس کو بھی تو بتا سکتی تھی، اسے بھی تو کہہ سکتی تھی کہ اس کے باپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اس کے باپ کو بچانے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے اسے اس قابل ہی کہاں سمجھا۔ وہ تو بس دھوکہ دے رہی تھی اس کو، اور بس اس سوچ کے ساتھ اس کی ساری محبت، ساری چاہت، ساری خواہشات، سارے احساسات کہیں دور جا سوئے تھے۔ اس کے آگے وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ پریا نے اسے دھوکہ دیا، اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کی سوتیلی بہن کے ساتھ مل کر اس کے جذبات کا مذاق اڑایا، اس کی محبت کو بیچ دیا۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں آیا تھا، کیونکہ وہ میسیج پڑھ چکا تھا کہ دادی کو کھانا دے کر وہ سلا چکی ہے۔ وہ انہیں ڈسٹرب کیے بنا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کی لائٹ اب تک آن تھی، مطلب کہ وہ شاید اب بھی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی خوش فہمی پیدا ہوئی۔ اسے خوشی ہوئی تھی تو کیا وہ سچ میں اس کا انتظار کر رہی تھی؟ وہ سوچتے ہوئے تیز قدم اٹھاتا کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس کی پہلی نگاہ بیڈ پر سوتی ہوئی پریا پر پڑی۔ اس کی پہلی نگاہ
बेड पर बैठी सोती हुई पड़िया पर पड़ गई, जहां वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बेआराम सी बैठी मगर सो रही थी। इसके जिस्म पर चमकती अच्छी साड़ी खूबसूरत बदन की रानाइयां इसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर गई थी। वो चाह कर भी अपनी निगाह इसके वजूद से नहीं हटा सका। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि चाह कर भी वो इससे दूर ना रह सका। इसके पास बैठते हुए वो अपनी निगाहें इसके चेहरे पर मरकूज किए हुए था। दिल बेईमान होने लगा था। क्या ये सब कुछ इसके लिए था? इतनी तैयारी, इतनी खूबसूरती, क्या ये सब कुछ इसके लिए किया गया था? इसका दिल मचल उठा। अगर ये सब कुछ इसके लिए था तो फिर हकदार को इसकी तारीफ मिलनी चाहिए। वो मुस्कुराया। इसने लम्हे में इसके करीब आकर इसे अपनी जानिब खींचा था। वो जो कच्ची पक्की नींद में थी आकर इसके चौड़े चांदने का हिस्सा बन गई। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों के सामने बेयकीनी थी। वो इस वक्त 4 पीस सूट में मुकम्मल तैयार इसके सामने खड़ा इसके वजूद को पूरे हक से देखता। इसकी गर्दन से बाल हटाकर वहां लब रखने लगा। इसकी बेख्तियारियां अपने अरूज पर थी, जबकि परिया को अचानक घबराहट होने लगी। वो इसे परेशान कर गया था। क्या ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है? इतनी तैयारी, इतनी खूबसूरती, ये सब कुछ मेरे लिए है क्या? इसके लिए मैसेज कर रही थी। मुझे बार बार इसकी निगाह इसके वजूद पर जमी हुई थी। वो इसे छूने के लिए बेकरार था, इसे अपनी बाहों में भरकर इसे अपनी मोहब्बत के रंगों में रंगने के लिए बेकरार था। जी हाँ, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। आज मैं बहुत दिल से तैयार हुई थी आपके लिए, इसने निगाहें झुकाते हुए कहा। इसका एतराफ़ इसे बेहद अच्छा लगा था। मैं मसरूफ़ था, लेकिन तुम सच में तारीफ़ के काबिल लग रही हो। तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए तो तुम्हें इनाम देना तो बनता है। तुम्हारे हुस्न को खराज तहसीन पेश करना मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। शादी जिन भी हालात में हुई, मैं अपने फ़र्ज़ हकूक़ से पीछे नहीं हट सकता। लबों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए इसकी गर्दन पर झुका और अपने लबों की मचलती महक को इसके वजूद पर लगाने लगा। इसका नाजुक सरापा अपनी बाहों में कैद करता वो इसे बेड पर लटाता अपने कोट के बटन। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारी टीम को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।